بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وحاج کدھر گئے ہو یار، باہر نکلو۔ حفیظ اسے آوازیں لگا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وحاج نے آواز دی۔ یار وہ منہل نے تالاب میں چھلانگ لگا دی ہے۔ وحاج کے فارم ہاؤس پر بڑا سا تالاب بنا ہوا تھا۔ اس میں منہل پہ اب کوئی پابندی لگانا صحیح نہیں سمجھا، لیکن منہل کو تو موقع مل گیا تھا، اس لیے اس نے وحاج کو نہ دیکھ کر تالاب میں چھلانگ لگا دی، جب کہ اسے تیرنا نہیں آتا تھا، اس لیے اب وہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ جب حفیظ کی نظر اس پر پڑی، کیا کہہ رہے ہو؟ وحاج کے جیسے اندر ہی کچھ ٹوٹ گیا ہو، وہ بھاگا بھاگا وہاں آیا اور تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ منہل نے اب ہاتھ پاؤں مارنا چھوڑ دیا تھا، اگر تھوڑی سی اور لیٹ ہو جاتی تو منہل کی جان بھی جا سکتی تھی۔ وحاج اس کو باہر لے کر آیا۔ منہل بے ہوش ہو چکی تھی۔ وحاج نے اسے بار بار ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ وحاج کی تو اپنی جان نکل رہی تھی۔ منہل نہیں، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وحاج مسلسل رو رہا تھا، بار بار منہل کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ پھر اس نے اس کا پیٹ دبایا تو پانی باہر نکل آیا اور منہل کو بھی ہوش آ گیا۔ وحاج نے فوراً سے منہل کو گلے سے لگا لیا۔ شکر ہے تم زندہ ہو، کچھ تو میرا بھی سوچا ہوتا تم نے۔ وحاج بار بار منہل کو ڈانٹ رہا تھا۔ منہل کو یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے وحاج کو اپنے سے زبردستی پیچھے کیا اور دوڑ کے روم میں چلی گئی۔ یار یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے؟ وفا، زہیب کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ تو دیوانہ ہو چکا تھا، اپنی حالت کا بالکل خیال نہیں تھا اسے، نہ کھانے کا ہوش رہتا، نہ اچھا پہننے کا۔ وفا اس کو بہت سمجھاتی کہ اپنا خیال رکھا کرو۔ کیسے رکھا کروں خیال، جب میرا خیال رکھنے والی ہی نہیں ہے میرے پاس؟ زہیب منہل کو یاد کر کے اکثر رونے لگ جاتا۔ کتنی دفعہ وہ منہل کے گھر گیا، لیکن ہمیشہ نا امید ہو کر ہی لوٹ آتا، لیکن پھر بھی وہ اس یقین کے ساتھ جی رہا تھا کہ وہ واپس آئے گی۔ ظاہر کیا زہیب کی امی نے تو اسے دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ چاہے جتنا بھی سوگ منا لو، میرا فیصلہ کبھی نہیں بدلے گا۔ وہ واپس آ بھی جائے تو اسے کوئی بھی قبول نہ کرے۔ شازیہ بیگم بھی روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک تو بیٹی کی جدائی، اوپر سے گھر والے اسے کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے طعنہ مارنے کا۔ پتہ نہیں تو واپس کہے گی تو منہل ہمت ہار گئی ہے تیری ماں۔ شازیہ بیگم بیٹھی بیٹھی رو پڑی۔ منہل نے ایک ہی ضد لگائی ہوئی تھی کہ گھر جانا ہے مجھے، اور اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وحاج اس پہ کوئی سختی نہیں کرتا تھا، بس اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن منہل اس سے منہ بھی موڑ لیتی تھی۔ کیسے جانے دوں تمہیں میں خود سے دور، جان بن چکی ہو میری تم۔ ایک دفعہ چلی گئی تو پھر تم نہیں آؤ گی، اور یہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ وحاج کو بار بار یہ بات ستا رہی تھی، اس کو کوئی بات نہیں سوجھ رہی تھی۔ پھر اچانک سے ایک ترتیب آئی۔ وہ رات کو نکاح خواں اور اپنے چند دوستوں کو لے کر آ گیا۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا منہل، تب ہی تم اپنے گھر جا سکو گی۔ وحاج نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا، نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ میں زہیب سے محبت کرتی ہوں، اور اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ منہل نے وحاج کا لایا ہوا سوٹ دور پھینک دیا۔ دیکھو منہل، مجھے مجبور نہیں کرو کہ میں تم پر سختی کروں۔ وحاج نے منہل کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، جتنی سختی کرنی ہے کر لو، میری جان بھی لینی ہے تو لے لو، پر میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ منہل نے روتے ہوئے کہا، تو ٹھیک ہے، پھر بیٹھی رہو ادھر جب تک نکاح کے لیے تیار نہیں ہوتی۔
تم اپنے گھر نہیں جا سکو گی، تم مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہیں آج کے آج گھر چھوڑ دوں گا، تم وہاں میری امانت بن کر رہو گی۔ منل کو اس وقت کچھ نہیں سوجھ رہی تھی، لیکن یہ آئیڈیا اچھا تھا۔ وہ اس سے نکاح کر کے گھر جا کر اس سے کھلا لے لے گی۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ نکاح، منل نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ واش روم میں سوٹ اٹھا کر چلی گئی۔ منل اور وحاج کا نکاح ہو چکا تھا۔ وحاج بہت خوش ہو رہا تھا کہ جس کو چاہا اسے پا لیا، لیکن منل کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ تم اب یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ اب تمہیں یہاں ہم قبول کریں گے؟ منل کے ماموں نے اسے اپنے گھر میں قدم رکھتے دیکھا تو پھٹ پڑے۔ چلی جاؤ یہاں سے، پتہ نہیں کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہو۔ نہیں ماموں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی، مجھے کڈنیپ کیا گیا تھا۔ منل ان کے قدموں میں بیٹھی تھی، سارے گھر والے آ چکے تھے ہال میں ہی، اور سب اس کو غصے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میری بچی آ گئی تم؟ شازیہ بیگم کی جان میں جان آ چکی تھی۔ میری بیٹی، اس نے آگے بڑھ کر منل کو گلے سے لگایا۔ کتنی دیر منل اور شازیہ بیگم گلے لگ کر روتی رہیں۔ بس کرو یہ ناٹک، اب اس سے پوچھو کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے؟ ماموں نے زوردار آواز میں کہا۔ میں اس کی جان لے لوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتے، وحاج آ گیا، جو باہر کھڑا ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، میں اس کو زبردستی لے کر گیا تھا اور اب اس سے نکاح کر چکا ہوں۔ کچھ دن امانت ہے میری آپ کے پاس، اور اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا تو میں آپ سب کو کورٹ میں گھسیٹوں گا۔ وحاج کی دھمکی سن کر منل کے ماموں بھی چپ ہو گئے، کیونکہ وہ وحاج کے اثر و رسوخ کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ سب چپ کر کے اپنے کمروں میں چلے گئے، اور شازیہ بیگم بھی منل کو اپنے کمرے میں لے کر چلی گئی۔ کچھ دن سکون میں گزر گئے۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔